بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، لیکن سب سے اہم خبر لاہور اور لاہور میں بھی اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب جو فارن سرکل ہے یعنی کہ غیر ملکی پلیئرز، ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کر لیا گیا ہے، اور یہ کام نواز شریف صاحب نے کیا ہے، اور جو باہر کی سفارت کاری ہے وہ ان کے ذمے ہے، اور اندرون ملک جو سفارت کاری ہے وہ شہباز شریف صاحب نے لے لی ہے۔ رات گئے بھی ان کے کافی رابطے ہوئے، اور آج سارا دن بھر وہ ٹیلی فون کرتے رہے ہیں، ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اور زیادہ تر ان کا جو کوشش تھی وہ کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں سے زیادہ سپورٹ حاصل کی جائے اور یقین دہانی حاصل کی جائے۔ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک ڈوزیر بھیجا ہے لندن میں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بہت ہی میٹھے میٹھے بن کے جھک کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جی حضوری کے ذریعے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، جبکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ڈوزیر پہ ڈوزیر بھیج رہی ہیں اور لندن میں اپنے والد محترم کو بتا رہی ہیں کہ جناب سب اچھا نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے، فریب ہو رہا ہے، اور ہمیں بلف کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ یہ ججز کی اور ان کی جرت کیا ہے کسی کی کہ یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اس طریقے سے۔ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی محنت کے باوجود اتنا پریشر ڈالا ہے، لیکن جو ہے سپریم کورٹ فتح نہیں ہو رہی۔ یہ ایک بہت بڑی گرینڈ قسم کی کانسپریسی ہے جو کہ اس وقت کی جا رہی ہے، اور اگر حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ تو ہے ایک آخری جو کوششیں کر رہے ہیں وہ تو یہ کرتے رہیں گے، آخر وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ کافی بھاری رات ہے اور بھاری بھرکم رات ہے، اور آج رات ہی فیصلے ہونے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، ایک طرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایک طرف ان کے بھی پاؤں پڑنے کی کوشش کی ہوئی، ان کے بھی پاؤں پڑے جا رہے ہیں کہ جناب آئیں ذرا ہمارے ساتھ، ہمیں معاف کر دیں، غلطیاں ہو گئیں، پریس کانفرنس ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، اور بہت ہی قداور شخصیات کو درمیان میں ڈالا جا رہا ہے کہ جناب مہربانی کریں، آپ ہماری بات سنیں۔ اس کی وجہ آپ نے سنا ہوگا کہ کل کے بعد کوئی بہت بھاری بھرکم قسم کا عدالت پہ حملہ نہیں کیا گیا، لیکن کل جو سب سے بڑا حملہ کر دیا گیا اس کے بعد حقیقتاً جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ عملاً ایک آئین سے غداری اور آئین سے بغاوت اور سپریم کورٹ پہ ایک حملہ کیا گیا ہے وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب اس میں ہو کیا سکتا ہے، اس کی یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ وہ جو یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ یہ اب آ گئے ہیں منت ترلا پہ، پہلے منت ترلا کیا، پھر سفارشیں کروائی گئیں، پھر دھمکیاں دی گئیں، اور بڑی بڑی آفرز کی گئیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی آفرز کی گئیں اور ابھی بھی کی جا رہی ہیں، لیکن اس طرف سے ناٹ رسپونڈنگ کا میسج چل رہا ہے، وہ رسپانس نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تمام حدیں انہوں نے کہا کہ یہ پار کر چکے ہیں۔ اب آئین کا صرف آئین کے اختیارات کے تحت ہی جو کچھ ہوگا، آئینی اختیار استعمال ہوگا اور آئین کے مطابق کیا جائے گا۔ اب ہونا کیا ہے، آج رات ایک اور سیشن چلے گا، رات گئے تک یہ سیشن چلتے رہیں گے، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، فون کھڑکتے رہیں گے، اور ججز کو رام کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی، لیکن دوسری جانب وکلا جو ہیں، خاص طور پہ عام شہری اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وکلا میدان میں آ چکے ہیں، اور وکلا جو ہیں وہ کل شاہراہ دستور پہ آپ دیکھیں گے کہ شاہراہ دستور پہ وکلا بھی پہنچیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اب حکومت اور پی ٹی آئی کا نہیں رہا، یہ معاملہ اب حکومت اور پی ٹی آئی کا نہیں رہا، یہ معاملہ اور حکومت اور سپریم کورٹ کا بھی نہیں رہا، یہ معاملہ بن گیا ہے آئین کی بالادستی کا، رول آف لا کا، قانون کی حکمرانی کا، اور سپریم کورٹ کی آزادی کا اور جمہوریت کا، کیونکہ جو گورنمنٹ اتحاد ہے وہ بالکل وہ کسی اور خوش فہمی میں مبتلا تھا، پورے کا پورا اتحاد کسی اور خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ کسی بھی طریقے سے وہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، لیکن اب 3-4 چیزیں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1، سپریم کورٹ آف پاکستان آئین سے باہر کہیں نہیں جائے گی، اور نہ ہی ان کا ارادہ ہے، نہ ہی وہ جا سکتی ہے، یہ جو بھی کر لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جتنا بھی یہ دباؤ ڈالیں گے۔ دوسری جانب وکلا نے ایک بھرپور قسم کی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، چودھری اعتزاز احسن صاحب، حامد خان صاحب،
सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, उसमें बिला इम्तियाज़ उसमें मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब वकला ने सियासी वाबस्तियों से बालातर होकर वो खड़े हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ, क्योंकि इनका जो प्लान था कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डाल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम करेंगे नॉन फंक्शनल, डिसफंक्शनल कर देंगे। डिसफंक्शनल करने के बाद अगले जो हैं जी सीनियर मोस्ट जो जज हैं सरदार साहब या फिर उसके बाद जस्टिस काजी फाइज साहब, सरदार साहब को इन्होंने बनाना था, जो सीनियर मोस्ट वही हैं इस वक्त सीनियरिटी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बाद। फिर सरदार साहब के बाद आते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, लेकिन बात नहीं बन सकी। उसकी वजह यह है कि जो कुछ ये इन्होंने बेंच से एक ऑर्डर लिया था, वो ऑर्डर जो है वो बड़ा ही फुसफुसा था। उससे पहले ये बंदोबस्त किया जा चुका था, 5 मेंबर्स बेंच का ऑलरेडी फैसला मौजूद था जिसके तहत ये काम करना चाहते थे। अब जो हुक्मरान इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की तरफ पहले तो बात करते हैं जी। पीपल्स पार्टी के लिए है जी सोचने का मौका इस वक्त सबसे अहम, उस पे पीपल्स पार्टी के अंदर भी डिस्कशन चल रही है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ने ये काम ना किया और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ आके खड़ी ना हुई और वो मुस्लिम लीग नवाज के इस इक़दाम का हिस्सा बनी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी भी टूट जाएगी और पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ देगा। ये बात पीपल्स पार्टी के कायदीन को कन्वे कर दी गई है कि बहुत बड़ा धड़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग हो जाएगा और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और पंजाब में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अगर मजीद उसका खमियाजा उनको पंजाब में ख़ास तौर पे भुगतना पड़ेगा और खैबर पख्तूनख्वा में भी भुगतना पड़ेगा। नंबर 1 पीपल्स पार्टी के साथ, और दूसरा ये कि पीटीआई की तरफ से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक काम शुरू किया गया है। इमरान खान साहब ने एक मैसेज दे दिया है कि बराह रास्त वो खुद किसी मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे और इनके साथ ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए होंगे, इलेक्शन की तारीख के लिए होंगे। अगर इलेक्शन करवाने हैं तो वेल एंड गुड, अगर इलेक्शन पे मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होने। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमारी जो टीम्स हैं वो करेंगी और उनकी टीमें जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। असद उमर साहब ने जमात इस्लामी के अमीर से मुलाकात कर ली है, MQM के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब राब्ते में हैं और तमाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि तमाम इत्तेहादियों से हमारे राब्ते बहाल हो चुके हैं और अब इत्तेहादियों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से इन्होंने मिलना है, तो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और उसकी रीज़न ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना किया और इलेक्शन करवाने में रुकावट डाली। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी वही सज़ा मिलेगी और अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा कोई इक़दाम करने की कोशिश की यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ने, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना रास्ता खुद तलाश करेगी और आइन के ज़रिए उनको नाअहल भी करवा सकती है और नाअहली इनका मुकद्दर बन चुका होगा अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया। क्योंकि एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है और वो है जब तीन मेंबर्स का बेंच का फैसला आ चुका है जिसको ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो फैसला आने के बाद अब हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख क्यों रिजेक्ट की और 8 अक्टूबर तक क्यों लेके गए। इसलिए इनको ये तो बहुत अच्छी तरह अंदाजा है हुक्मरान इत्तेहाद को, कल जो प्रेशर इन्होंने डाला था उस प्रेशर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से काज लिस्ट जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने काज लिस्ट भी जारी कर दी और जो केस था वो भी फिक्स कर दिया है 11:30 बजे का, यानी कि कल 11:30 बजे ये केस सुना जाएगा और वही बेंच सुनेगा और ना ही फुल कोर्ट और ना ही कोई और। तो ये तो एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जो मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी प्रेशर डालें, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब इनके साथ एक और भी हैंड हो रहा है और वो ये हो रहा है कि इन्होंने जो कानून साजी की थी, इनका ख्याल था बस कानून साजी हो गई, बिल पास हो गया तो दमादम मस्त कलंदर, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे कि जनाब अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे अब तो लेजिस्लेशन हो चुकी है। तो उस पर अभी तक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत नहीं किए और सदर पाकिस्तान दस्तखत नहीं करेंगे, अभी वो एग्जामिन कर रहे हैं। उन्होंने आइनी माहिरीन से
مدد لی ہے، ان سے مشورہ شروع کیا ہے۔ منڈے سے یعنی کہ آج ورکنگ ڈے سے یا کل منڈے سے وہ شروع کریں گے اس پہ مشاورت، اور آئینی ماہرین سے اوپینین لیں گے، ریٹائرڈ ججز سے اوپینین لیں گے۔ اس اوپینین کے بعد پھر آگے بڑھا جائے گا اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک اصل جو اس میں نقطہ ہے کہ کیا ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت، سادہ قانون سازی کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات پہ قدغن لگائی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے پھر امینڈمنٹ کرنی پڑے گی آئین میں ترمیم، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 184 جو ہے اس کے اندر جب تک ترمیم نہیں ہوگی، آرٹیکل 184 تک میں ترمیم نہیں ہوگی، تب تک نیچے کوئی قانون سازی ہو نہیں سکتی، اور یہ انہوں نے بائی پاس کرتے ہوئے یہ لیجسلیشن کی ہے، اور یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، زبردستی والی بات ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو یہ صدر مملکت جو ہے ان سارے موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، لیکن وکلا نے دمادم مستقلند کا اعلان کر دیا ہے، اور آج وہ کل وہ پہنچیں گے، بلکہ آج رات ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی، اور اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، لاہور وکلا جو ہیں وہ شاہراہ دستور پہ آئیں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ اظہار یکجہتی کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو لاک ڈاؤن ہوگا، ہڑتال ہوگی، اور ملک بھر میں ہوگی، اور پھر شاید کوئی کام نہ کر سکے۔ دوسری جانب پاکستان کی حالت کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں کارساز فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اور موبائل فون تیار کرنے والے جو کارخانے ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام بند ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کی انڈسٹری کا، پاکستان کی زراعت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور جو ان کا سستا آٹا، مفت آٹا تقسیم کرنے کا پلان تھا وہ بھی فلاپ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک کئی ہلاکتیں، کئی بیچارے معصوم غریب جوان، خواتین، بچے اور ہمارے شہری جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور غربت کا عالم یہ ہے کہ صبح اگر کھانا کھاتے ہیں تو شام کا نہیں ہوتا، شام کو اگر وہ پورا کرتے ہیں تو صبح نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہیں پاکستان کے شہری وہ روزہ رکھنے اور روزہ افطار کرنے سے بھی تنگ آ چکے ہیں، اس میں اتنی بھی سخت نہیں رہی کہ وہ ایک عزت دار طریقے سے سحری اور افطاری کر سکیں۔ یہ ہے ملک کی صورتحال، لیکن حکمران اتحاد جو ہے، خاص طور پہ شریف فیملی، یہ ایک اور ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور اب وہ چلنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بلڈوز کرنا، اور اس کے بعد وہ کریں گے جی ایچ کیو کی طرف پیش قدمی، جیسے کہ میں نے پچھلے بھی ولاگ میں بتا دیا ہے کہ وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ باقی اقتدار کے ایوانوں میں رہنے والے اور طاقتور حلقے خود فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئینی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملا ہے وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جی، آج کی رات بڑی بھاری ہے، اور بڑی ہی تند و تیز ہوائیں چلیں گی، طوفان بھی آئے گا، آندھی بھی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کوئی درخت بھی اکھڑ جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔